کل بات چل رہی تھی وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ کفر کا، شرک کا فتنہ یا تو دنیا سے بالکل ختم ہو جائے یا یہ ہے کہ وہ کمزور پڑ جائے، اور ظاہر ہے کفر کمزور ہوگا تو اسلام طاقتور ہوگا، اور جہاں کفر طاقتور ہو گیا وہاں پہ اسلام کو وہ کمزور کر دے، جیسے آج کل کے حالات چل رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ امت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک گروہ ایسا ضرور رہے گا میری امت کے اندر جو کافروں سے برسر پیکار رہے گا، وہ کافروں سے لڑتے ہی رہیں گے، ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اور اگر ایسا نہ ہو وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَمَسَاجِدُ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہ ہوتا کہ وہ بعض قوموں کو بعض قوموں سے لڑا کے ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی پالیسی کو اگر اللہ تعالیٰ نہ اپناتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر مسجدیں گرا دی جاتی، گرجے گرا دیے جاتے، ہاں جی، جو یہودیوں کے عبادت خانے ہیں وہ بھی گرا دیے جاتے۔ تو یہ اللہ کا ایک اپنا ایک قانون ہے کہ وہ قوموں کو قوموں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ بھڑاتا رہتا ہے، تاکہ کوئی قوم ایسی نہ ہو کہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہو کے وہ کمزور لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرے، اور یہ اللہ کا قانون ہمیشہ سے جاری ہے۔ دیکھیں اسلام کے اوپر بڑی بڑی یلغاریں ہوئی ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے جو اسلام کو مٹانے کے لیے انہوں نے کہا کہ بالکل صفحہ ہستی سے اسلام مٹ جائے گا، اور سب سے بڑا جو حملہ کیا وہ تاتاریوں نے کیا۔ ہاں جی، تاتاریوں نے اتنا خون بہایا مسلمانوں کا کہ شہروں کے شہر انہوں نے تباہ کر دی، لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو تہ و تیگ کر دیا انہوں نے۔ اور بغداد جو اس وقت دارالخلافہ تھا بنو عباس کا، بغداد کے اندر دریائے دجلہ کتنے دن تک تو اس کا پانی سرخ رہا تھا مسلمانوں کے خون سے، بڑا خون بہا، اور لگ یوں رہا تھا کہ اب اسلام کیا ہو جائے گا؟ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ دارا جب مسلمان ہی نہیں ہوں گے تو پھر اسلام کہاں سے رہے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ انہی تاتاری لوگوں میں سے پھر کچھ لوگوں کو اسلام کی دولت سے نوازا، وہ مسلمان ہوئے، اور پھر وہی لوگ اسلام کے محافظ بن گئے۔ تو فرمایا یہ جو کافر ہیں ان سے لڑتے رہو، اگر نہیں لڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تم سے لڑتے رہیں گے، اگر تم ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے تو یہ تو باز نہیں آئیں گے، یہ تو تمہارے مقابلے میں ہر دم تیار رہیں گے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کافر کو جہاں جہاں موقع مل رہا ہے وہ مسلمان کو دبا رہا ہے۔ افغانستان کے ساتھ کیا کیا، عراق کے ساتھ کیا کیا، ہاں جی، صدام حسین کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ کسی عرب ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا، لیکن انہوں نے صدام کو کیسے راستے سے ہٹایا۔ تو فرمایا ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اور اسی وجہ سے امت کا جو آخری گروہ ہے حضرت امام مہدی کی معیت میں، وہ کافروں سے مقابلہ کرے گا۔ حضرت امام مہدی آئیں گے ہی صرف جہاد کرنے کے لیے، 7 سال تک وہ کافروں کو مختلف محاذوں کے اوپر شکست دیں گے، 7 سال تک۔ اور اس زمانے میں بھی ظاہر ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان کو بھی دہشت گرد کہیں گے، ہاں جی، ان کو بھی کہیں گے یہ دہشت گرد ہیں، حالانکہ وہ دہشت گرد نہیں ہوں گے، وہ تو مسلمان جو جہاں جہاں پس رہے ہوں گے وہ ان کی مدد کو پہنچیں گے۔ تو 7 سال حضرت امام مہدی نے آ کے جہاد کرنا ہے مختلف محاذوں کے اوپر، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کے جہاد اور قتال کے ذریعے ہی اس دین کو دنیا کے اندر نافذ کرے۔ پوری دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ایک بھی شخص کافر نہیں ہوگا روئے زمین پر۔ اور ظاہر ہے احادیث میں یہ بات واضح طور پہ ہے کہ وہ آ کر دجال اور اس کی جو فوج ہے اس کو شکست دیں گے اور ان کو قتل کر کے دنیا سے کفر کا خاتمہ کر دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور تب تک یہ جہاد، تب تک یہ قتال کافروں کے خلاف
جاری رہے گا۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہاں تک کہ دین کیا ہو جائے، سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ تو تب تک ان سے لڑو جب تک کہ پوری دنیا میں دین پھیل نہیں جاتا۔ اگر نہیں لڑو گے، آرام سے بیٹھ جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ تمہارا مقابلہ کریں گے۔ وہ تم بیٹھے ہوگے آرام سے اور وہ تمہیں ختم کر دیں گے اور تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے، جیسا کہ آج کل کے حالات ہیں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تو آج تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنگ فلسطین میں ہو رہی ہے، غزہ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، لیکن نہیں، اگر ہم زندہ رہے تو چند سالوں میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ جنگ فلسطین سے باہر نکل کے مدینہ تک جائے گی۔ میرے نبی کا فرمان، آپ نے فرمایا کہ جب یروشلم، جب فلسطین کیا ہو جائے گا، بے آباد ہو جائے گا، تو مدینہ آباد ہو جائے گا۔ مدینہ میں بڑی رونقیں ہوں گی، کتنی رونقیں آج۔ پھر فرمایا کہ پھر ایک وقت آئے گا مدینہ کیا ہو جائے گا، بے آباد ہو جائے گا، اور جب مدینہ بے آباد ہو جائے گا اس وقت پھر ایک بہت بڑی جنگ پیش آئے گی دنیا کے اندر، ملحمۃ الکبریٰ اس کو کہا گیا حدیث کے اندر۔ پھر بہت بڑی جنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برپا ہو۔ اور یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، اگر ہم نہ دیکھ سکے، اللہ کرے ہم نہ دیکھیں، لیکن وہ دن دور نہیں ہے کہ جب مسجد اقصیٰ کو وہ لوگ گرائیں گے، شہید کریں گے، اور یہاں پہ ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ یہی وہ حالات ہیں کہ جب پوری دنیا کے اندر افراتفری مچ جائے۔ یہ حالات آج نہیں تو کل ضرور پیش آنے ہیں، اور ظاہر ہے وہ پیش کیوں آئیں گے، اسی وجہ سے پیش آئیں گے کہ مسلمان حکمران اپنی عیاشیوں کے اندر مشغول رہیں گے، انہیں مظلوم لوگوں کی داد رسی کی فکر نہیں ہوگی۔ پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا قانون اور ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ پھر اپنے نظام کو حرکت میں لائے گا، اور پھر ایک دفعہ تو ظلم ابھرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو حرکت میں لا کے ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ عرب سے ہی، عرب کی سرزمین سے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نسل سے اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی کو اٹھائیں گے، اور پھر وہ جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہوں گے ان کی مدد کریں گے، کافروں سے وہ قتال کریں گے، جنگ کریں گے، پھر وہ زندہ ہی ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ تو یہ سارے واقعات پیش آنے ہیں۔ ہم صرف اس کو غزہ کی جنگ نہ سمجھیں، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ اس کے اثرات عن قریب سعودی عرب کے اندر بھی جانے والے ہیں، یہ سمجھ لینا چاہیے اس چیز کو۔ تو فَإِنِ انْتَهَوْا، فرمایا اگر یہ باز آ جاتے ہیں کافر، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو پھر جو یہ کریں گے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اللہ اس کو بھی دیکھنے والا۔ یعنی اگر یہ کافر یا تو باز آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نہیں لڑتے، لیکن اندر میں بات رکھتے ہیں کہ ہم اندر سے حملہ کر کے کیا کریں گے، ان کو کمزور کریں گے، یا یہ مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن مسلمان ہونے کے بعد بھی یہ کیا کرتے ہیں، اندر سے کافر ہی رہتے ہیں، اللہ ان کے ان اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ انسان بڑے وہ سمجھتا ہے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن نہیں، وہ دھوکہ نہیں دے رہا، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن العاص، یہ تین بڑے جرنیل ہیں اسلام کے، ایک ہی وقت میں ہیں تینوں۔ ہاں جی، حضرت امیر معاویہ شام میں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عراق میں ہیں، آپ کوفہ میں تشریف فرما ہیں، اور حضرت عمر بن العاص یہ مصر میں ہیں۔ تو اس زمانے میں ایک فرقہ نکلا تھا خارجیوں کو، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ بہت برا سمجھتے تھے۔ تو تین لوگ بیٹھے، تین لوگ، اور تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ 17 رمضان کا مہینہ آ رہا تھا، انہوں نے کہا جی 17 رمضان کی فجر کے وقت ہم تینوں نے ان مسلمانوں کے 3 بڑے جرنیلوں کو قتل کر دیا۔ یہ منصوبہ انہوں نے بنا ایک جگہ پہ بیٹھ کر، یہ منصوبہ بن گیا۔ اب یہ تینوں لوگ روانہ ہو گئے، ایک مصر کی طرف روانہ ہو گیا، ایک شام کی طرف روانہ ہو گیا دمشق میں، اور ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو قتل کرنے کے لیے کوفہ روانہ ہو گیا۔ اور ایسے ہی ہوا، اپنے اپنے منصوبے کے تحت یہ تینوں لوگ چھپ کے بیٹھ گئے راستے میں۔ تو اللہ کا کرنا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور زیادہ جنت میں بلند فرمائے۔ وہ تو جنتوں میں مزے کر رہے ہیں، وہ تو جنتوں کے مالک لوگ ہیں،
وہ نماز پڑھانے آئے تو عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا وہ چھپا ہوا تھا، اور اس نے تلوار سے وار کیا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہاں پہ لگا، یہاں سر، اور دماغ تک چلا گیا، اور یہ کان جو ہے یہ بھی کٹ گیا۔ اتنے زور سے اس نے ان کے اوپر وار کیا، لوگوں نے پھر پکڑ لیا اس کو، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھیں ان کی نماز کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا، انہوں نے فوراً فرمایا جماعت ایسا نہ ہو کہ تم لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ ایک آدمی کو کہا چلو تم مسلمانوں کو نماز پڑھاؤ، اور ان کو اٹھا کے گھر لے آئے، اور عبد الرحمن ابن ملجم کو آپ نے بلایا، کہا اس کو میرے سامنے لے کے آؤ، تو اس کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا اور آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو دیکھیں انسان کتنے دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ حضرت علی کی ذات اقدس کے بارے میں دھوکہ لگا وہ سے، تو وہ پتہ کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا کہ میں تو تمہیں مار کے جنت کا مالک بننا چاہتا ہوں۔ دیکھو دھوکہ، میں تمہیں مار کے حضرت علی کو فرمانے لگا میں تو جنت کا مالک بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ مسکرائے اور مسکرا کے جواب دیا کہ تو جنت کا مالک کیسے بنے گا؟ تو جہنم کے اندر جلے گا، جنت میں تو مجھے پہنچانے والا ہے، مجھے تو جنت میں پہنچانے والا ہے، تو جہنم میں جائے گا۔ کیونکہ آپ کے بارے میں تو احادیث ہیں بہت زیادہ کہ آپ جنت میں، بلکہ جنت بھی کون سی؟ جہاں حضور رہیں گے وہاں حضرت علی رہیں گے، کیونکہ دنیا میں بھی حضور نے ان کو اپنے پاس ہی رکھا تھا، تو جنت میں بھی فرمایا علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو محبوب دا گھر اپنے گھر سامنے ہو مزہ ہوتا نا پھر رہندا ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا گھر ایسے آمنے سامنے ہوگا جنت میں۔ تو اس نے فرمایا نہیں تو نہیں جنت میں جائے گا مجھے مار کے، بلکہ تو مجھے جنت میں بھیج رہا ہے۔ اور پھر اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ دیکھو اگر تو میں بچ گیا تو پھر میں اس کے ساتھ خود اپنا معاملہ کروں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو اس کو ایک ہی تلوار کے وار سے میرے بچوں قتل کر دے۔ اتنا انصاف کیا آپ نے۔ تو کسی نے کہا ابھی قتل کر دیں، فرمایا ابھی تو میں زندہ ہوں، میں قتل کیسے کر سکتا ہوں اس کو؟ اور وہ تو میں شہید ہوں گا تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا نا۔ تو منصوبہ بنایا، ادھر حضرت امیر معاویہ کو قاتل ادھر پہنچا ہوا تھا، تو حضرت امیر معاویہ مسجد میں آئے تو اس نے حملہ کیا، تو ان کے کندھے پہ تلوار لگی، وہ انہوں نے پکڑ لیا اس کو اور بچ گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر بن العاص کو قتل کرنے کے لیے گیا، تو وہاں حضرت عمر بن العاص اس دن ان کی طبیعت خراب تھی، ایک اور آدمی کو بھیج دیا نماز پڑھانے کے لیے۔ تو وہ جو آدمی تھا وہ جب نماز پڑھانے کے مصلی پہ کھڑا ہوا، یہ پیچھے صف میں کھڑا تھا، پیچھے سے نکل کے اس نے پہ در پہ وار کیے، ادھر ہی وہ شہید ہو گیا۔ ہاں جی، تو پھر جب اس کو پکڑا گیا تو اس نے کہا بس مجھے مار بھی دو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، عمر بن العاص کو میں نے قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تو نے ان کو نہیں قتل کیا، وہ تو گھر میں ہے، تو نے کسی اور کو قتل کیا ہے۔ تو انسان سمجھتا ہے کہ میں کسی کو دھوکہ دے لوں گا، ایسی بات نہیں ہے، اصل میں وہ اپنے ساتھ برا کر رہا ہے۔ حضرت علی کو قتل کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے جناب۔ جس نے حضرت علی کو قتل کیا، جس نے کسی بھی مسلمان کو قتل کیا ہے، وہ تو جہنم میں جائے گا، قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا جی اگر مسلمان ہو جاتے ہیں اور مسلمان ہو کے اندر سے اور رہتے ہیں اوپر سے اور رہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا، اور اگر یہ تم سے رخ موڑ لیتے ہیں تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جان لو ان اللہ مولاکم، تمہارا مولا اللہ ہے، تمہارا دوست، تمہارا کارساز، تمہیں مشکلات سے نکالنے والا، تمہیں ہر مصیبت سے بچانے والا اللہ ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، اور اللہ کتنا ہی اچھا مولا، کتنا ہی اچھا مددگار ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی اچھا دوست نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت حضرت عائشہ کی گود میں، ہاں جی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں تو آپ کی زبان کے اوپر جو آخری الفاظ سے وہ کیا تھے؟ الی الرفیق الاعلی، میں رفیق اعلیٰ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔
تو چونکہ آپ کو اختیار دیا گیا تھا، آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو آپ رہ لیں، اگر آپ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں۔ تو ظاہر دنیا کو رہنے کی جگہ تھوڑی ہے، دنیا تو پریشانیوں کی جگہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الی الرفیق الاعلیٰ، میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتا بلکہ میں رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اتنا اچھا دوست ہے، آپ نے آخری خطبہ دیا مسجد نبوی میں، صحابہ کرام کو تسلی دی، اور آپ نے پھر حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اللہ کے درجے کی، اللہ کے لیول کی کسی سے محبت کرتا تو میں ابو بکر سے کرتا، لیکن میں وہ جو محبت ہے وہ صرف میری کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں ابو بکر میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، لیکن جو محبت میری اللہ کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ نعم المولا، بہترین دوست ہے، ونعم النصیر، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ اس لیے اگر دنیا والے ہم سے رخ موڑتے ہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اپنے ہمیں دھتکار دیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ اگر ہماری یاری پکی ہے، ساری دنیا بھی چھوڑ دے تو کیا کوئی بات نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو سب نے چھوڑ نہیں دیا تھا، وہ باپ جس نے پالا پوسا جوان کیا، اس نے کیا کہا؟ وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، ابراہیم میرا گھر چھوڑ دے۔ صرف یہی نہیں کہا، اس نے کہا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، ابراہیم اگر تو اپنے عقیدے سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ باپ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ تو جس سے جتنا تعلق ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی تکلیف بھی بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ پھول جو تم نے مارا کسی پتھر سے کم نہ تھا۔ باپ اگر کہے کہ میں تجھے سنگسار کر دوں گا تو بیٹا تو بیچارہ یہ سن کے مر جاتا ہے، نکل جا میرے گھر سے۔ باپ نے کہا نکل جا میرے گھر سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک، السلام علیکم جناب، تر جانے ایسی۔ ہاں جی، تو دیکھو نکل گئے ابراہیم علیہ السلام، باپ نے نکال دیا، پھر جناب بادشاہ وقت نے بھی نکال دیا، ملک بدر ہو گئے، عراق میں رہتے تھے وہاں سے نکل گئے، فلسطین میں آ کے آباد ہو گئے۔ تو کیا اللہ نے ان کو چھوڑ دیا تنہا؟ نہیں چھوڑا۔ اللہ ایسا دوست ہے، اللہ ایسا نام زندہ کرنے والا ہے۔ دیکھیں آج تک ابراہیم علیہ السلام کا نام زندہ ہے، اور یہ وہ پیغمبر ہیں کہ ہر مذہب والے ان کا ادب کرتے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی اور مسلمان بھی۔ یہی تین بڑے مذہب ہیں دنیا میں، سب ان کا ادب کرتے ہیں، سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کا نام یہودی بھی رکھتے ہیں اپنے بچوں کے نام، عیسائی بھی رکھتے ہیں، مسلمان بھی رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ اگر ساری دنیا ہم سے رخ موڑ لے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اپنے رب کو راضی رکھیں، ہم اس کو راضی رکھیں گے وہ ہمیں راضی رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، تحفے میں عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے سرشار فرمائے۔